بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز، آج میں آپ کو کروڑ شہر کی تاریخ کے بارے میں بتاؤں گی۔ آپ میری ویڈیوز میں دیکھ رہے ہیں جنوبی پنجاب کا سرائکی کلچر۔ تو چلیے، تحصیل کروڑ ضلع لیا کی 4 تحصیلوں میں سے ایک تحصیل ہے۔ اس تحصیل کا صدر مقام کروڑ بنتا ہے۔ اس میں 14 یونین کونسل ہیں۔ اس شہر کا پرانا نام دیپال گڑھ اور بعض روایات کے مطابق دیپال پور ہے۔ اس شہر کی سرزمین اپنے اندر ایک الگ شناخت اور تاریخ رقم کیے ہوئے ہیں۔ یہاں بولی جانے والی زبان سرائکی ہے۔ اس شہر کے باسیوں کی سادگی اور مہمان نوازی کے چرچے دور دور تک ہیں۔ جنوبی پنجاب کے ضلع لیا کی تحصیل کروڑ ایک الگ ہی ثقافت کی حامل ہے۔ سرسبز کھیت اور کچے مکان آج بھی اپنی آپ بیتی خود بیان کرتے ہیں۔ موجودہ دور میں زمانہ جدید کے نقش و نگار بھی اس شہر میں نمایاں ہیں۔ ٹرانسپورٹ سے لے کر ہسپتال تک اور اسکول و کالجز سے لے کر یونیورسٹی تک کا سفر یہ شہر طے کر چکا ہے۔ انصاف کے ایوان ہوں یا پیٹرول پمپس کی سروسز، ہر سہولت آپ کو یہاں ملے گی۔ یہ شہر اب بھی مسلسل ترقی کی راہ پہ گامزن ہے۔ جگہ جگہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کا قیام بھی ایک خوش آئند قدم ہے، جس نے شہر کی خوبصورتی میں اور بھی اضافہ کیا ہے۔ سیاسی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہاں کے پرجوش لیڈر بھی اسلام آباد کے ایوانوں میں اپنی دھاک بٹھانا بخوبی جانتے ہیں۔ تو چلیے بات کرتے ہیں اس شہر کے نام کی۔ تو آئیے اس کو جاننے کے لیے تاریخ کے کچھ اوراق گردان لیتے ہیں۔ اس وقت سکرین پہ آپ جو مزار دیکھ رہے ہیں، اصل میں اس شہر کے نام کا تعلق اسی تاریخی مزار سے ہے۔ اس شہر کا نام ایک بزرگ کامل کے نام پہ رکھا گیا ہے، اور ان بزرگ کامل کا نام حضرت لال عیسن رحمۃ اللہ علیہ ہے، جو 1545 میں کوٹ کروڑ تشریف لائے۔ وہ ولی کامل اور سچے عاشق رسول تھے۔ جب تبلیغ دین شروع کی تو کوٹ کروڑ کی شہرت دور دور تک پھیل گئی، اور کوٹ کروڑ آپ کے نام کی مناسبت سے ہی کروڑ لال عیسن کہلانے لگا۔ آپ کو کروڑ لال عیسن اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ ایک روایت کے مطابق آپ نے دریائے سندھ کے کنارے کھڑے ہو کر 1 کروڑ مرتبہ سورہ مزمل کا وظیفہ کیا۔ لال عیسن کا پورا نام شیخ یوسف ہے، جو لال عیسن کے نام سے مشہور ہوئے۔ یہیں آپ کا وصال ہوا اور یہی آپ کا مزار ہے۔ آپ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے دادا ہیں۔ آپ کا مقبرہ بے شک عظمت رفتہ کی یاد دلاتا ہے۔ اگر حضرت لال عیسن کے مزار کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ مزار کی تعمیر میں بکریوں کے دودھ کا استعمال کیا گیا، جو کہ تعمیر کے وقت عقیدت مند لے کر آتے تھے۔ ہزاروں لوگ ہر سال یہاں اپنی منتیں مرادیں لے کر آتے ہیں، اور یقین کامل کی بنا پر ان کی خواہشات پایہ تکمیل کو بھی پہنچتی ہیں۔ اس مزار کا احاطہ بہت ہی وسیع ہے۔ مزار کے اطراف میں موجود قبریں اسی سید گھرانے کے گدی نشینوں کی ہیں۔ مزار میں ہوا سفید رنگ سادگی اور صفائی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہاں لکڑی پر جس خوبصورتی سے نگاری کی گئی ہے، وہ بھی آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہاں روزانہ کی بنا پر سینکڑوں لوگ مختلف اوقات میں آتے ہیں۔
فاتحہ خوانی اور نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اس مزار کی حفاظت کا ذمہ محکمہ اوقاف کے سپرد ہے۔ مزار کے اندرونی مناظر جو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اس کے مختلف حصوں کو خوبصورت قسم کے پھولوں سے مزین کیا گیا ہے۔ بات مزار کے چھت کی اونچائی کی جائے تو وہ تقریباً 200 سے 250 فٹ ہے۔ چھت کے اندرونی حصے پہ باریک سندھی ڈیزائننگ کی گئی ہے۔ قبر کی چاروں طرف لکڑی کا خوبصورت کام کیا گیا ہے۔ لکڑی کے اوپر لکھائی کی گئی ہے اور مختلف قسم کے پھول رکھے گئے ہیں۔ اوپر لگے کرسٹل کے فانوس نے اس مقبرے کو مزید پرکشش بنا دیا ہے۔ لکھائی میں مختلف قسم کے ذکر اور شعروں کا چناؤ کیا گیا ہے۔ مقبرے پہ لگی لکڑی کی چھت بہت ہی لگاؤ اور نفاست سے تیار کی گئی نظر آتی ہے، اور اس میں موجود مختلف قسم کے رنگ جو کہ اس کو اور بھی زیادہ دلکش بنا رہے ہیں۔ مقبرے کے ساتھ ایک غلہ بھی رکھا گیا ہے جس میں لوگ اپنی حیثیت کے مطابق حصہ ڈالتے ہیں۔ مقبرے سے باہر اس برآمدہ نما مزار کے حصے میں قرآنی آیات کو بہت ہی خوبصورتی سے مزار کی دیواروں پہ اتارا گیا ہے۔ دلکش سندھی ڈیزائن میں اسماء الحسنی اور مختلف صورتیں لکھی گئی ہیں۔ یہاں آنے والے لوگوں کی نظر جب دیواروں پہ پڑتی ہے تو دنگ رہ جاتے ہیں، اور بنانے والے مصور کی مصوری ان کو سوچنے پہ مجبور کرتی ہے۔ اس قدر پیچیدگی سے کیا گیا کام اور اونچائی والی چھتیں ایک قدیمی روایت کو زندہ کیے ہوئے ہیں، جو کہ دور جدید کے مصوروں کے لیے یقیناً کسی چیلنج سے کم نہیں ہوں گی۔ برآمدے سے نکل کے صحن کی طرف آیا جائے تو مزار کے ایک طرف مسجد اہل سنت، جبکہ درمیان میں قبرستان کا کچھ حصہ اور دوسری طرف مسجد اہل توشیع موجود ہے۔ مزار کے پچھلے حصے کی طرف آئیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جہاں تک آپ کی نگاہ جائے گی آپ کو قبرستان ہی نظر آئے گا۔ کہا جاتا ہے کہ دربار کے گرد موجود یہ قبرستان پاکستان کا سب سے بڑا قبرستان ہے، اور یہاں پہ یہ آپ کو جو مقبرہ نظر آ رہا ہے اسے پانچ پیر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جو لوگ بھی حضرت لال عیسن کی مزار پہ زیارت کے لیے آتے ہیں وہ یہاں اطراف میں موجود چھوٹے چھوٹے مزاروں پہ بھی حاضری لازمی دیتے ہیں۔ اب اسی حصے سے نکل کے اگر ہم اس کے دوسری طرف جائیں تو وہاں پہ آپ کو حضرت کروڑ لال عیسن کے استاد محترم کی ایک قبر نظر آئے گی، جس کے بارے میں لوگوں کا ماننا ہے کہ وہاں پہ مختلف قسم کے ارد گرد کے لوگ آتے ہیں اور کچھ اپنی منتوں کے دھاگے وغیرہ باندھ کے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ یہاں آ کے اپنی شادی بیاہ کے پہنے ہوئے ہار وغیرہ یہاں لٹکا کے چلے جاتے ہیں۔ خدا ہی جانے کہ اس میں کیا حکمت ہے، اس چیز کا مجھے زیادہ پتہ نہیں چلا، لیکن ایک چیز تو واضح ہے کہ ولی کامل کا نام ہمیشہ تا قیامت زندہ رہتا ہے، اور یہ جو قبر، یہ اسی قبر کے مختلف حصے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں جو کہ حضرت لال عیسن کے استاد محترم کی ہے۔ اگر آپ مزار کے بیرونی حصے پہ بھی نگاہ دوڑائیں گے تو آپ کو
وہی خوبصورت سندھی کام سے مزین نقش یہاں بھی نظر آئیں گے۔ یہاں آپ کو لکڑی کا، مٹی کا، سیمنٹ اور کرسٹل مختلف قسم کے کام ہوئے نظر آئیں گے۔ مزار کو ایک اور چیز بھی خاص بناتی ہے اور وہ ہے یہاں کی صفائی کا نظام، جو کہ بہت ہی احسن طریقے سے سر انجام دیا جاتا ہے۔ اور مزار کے عقب میں موجود یہ چھوٹی سی اوپن مسجد، جس کو کہ حضرت کروڑ لال احسن اپنی عبادت کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ صحن کے ایک طرف یہ کمرہ سٹی کونسل نے تعمیر کیا، جس میں ضعیف قرآن پاک اور قرآن پاک کے اوراق وغیرہ رکھے جاتے ہیں۔ مزار شریف کے ایگزٹ کا یہ راستہ، جس کے شروع میں یہ جگہ بیٹھنے کے لیے بنائی گئی ہے، جب بھی یہاں پہ میلہ ستمبر میں میلہ 14ویں کا انعقاد کیا جاتا ہے تو لوگوں کی بڑی تعداد اس میں شرکت کے لیے دور دراز کے مقامات سے تشریف لاتی ہے۔